بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ مجھے مسجد کی امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ضعیف العمر خطیب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بہت ہی نیک شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے انتقال کر جانے کے بعد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی خطابت کے فرائض منصبی بھی ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ مسجد کی کمیٹی ابھی تک حتمی فیصلے تک پہنچی نہیں تھی۔ کمیٹی کے سبھی معتبر اور بڑے ممبران کا خیال تھا کہ یہ فرائض میرے ہی سپرد رہیں گے۔ میں تجربہ کار خطیب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں ایک نیا عالم دین ضرور تھا، کیونکہ میں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے 6 سالہ عالم کے کورس کے علاوہ بہت سی دنیاوی کتب کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ الحمدللہ اچھی میٹھی اور سریلی آواز تھی۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک اور انمول قدرتی تحفہ تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کئی بار اس بات کے لیے شکر ادا کیا، لیکن جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میں قرآن مجید کا اچھا قاری بھی تھا۔ قرات سے مجھے عشق و جنون تھا۔ میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تو آس پاس ایک سما بن جاتا، سامعین کے اندر ایک سناٹا سا چھا جاتا۔ میں نے جب سے نماز پڑھانا شروع کی تھی تب سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ بلکہ دگنا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں اسے اپنا کمال نہیں، محض قرآن پاک کی برکت سمجھتا تھا۔ مسجد کی کمیٹی کے تقریباً سبھی ممبران کے علاوہ قرب و جار میں میری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ خطیب صاحب کی وفات کے بعد مسجد اور اس کے ساتھ دینی درسگاہ کے سارے معاملات کی دیکھ بھال میرے ذمے ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ مسجد کے محل وقوع سے چند کلومیٹر دور میرا گھرانہ تھا، لیکن کبھی کبھار مجھے مسجد کے حجرے کے اندر ہی رکنا پڑتا۔ میں نے جب سے سارے معاملات کی دیکھ بھال شروع کی تھی تب سے مسجد میں موجود ایک بزرگ مجھے اکثر باتیں کرتے اور کہتے کہ بیٹے تم اپنا خاص خیال رکھا کرو، تم ابھی کچھ معاملات سے ناواقف ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بزرگ کی یہ بات مجھے اکثر ہی ایک انجانی کشمکش میں ڈال دیتی تھی۔ ان کی یہ بات مجھے اس وقت بالکل سمجھ میں نہ آتی کہ آخر ہر روز یہ مجھے ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں۔ میں سمجھتا کہ شاید عذرائے ہمدردی ایسا کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی بات میں اتنی حکمت اور گہرائی ہوگی۔ حقیقت مجھے اس وقت سمجھ آئی جب مجھے یہاں پر گزرنے والی راتوں میں کسی اور وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ رات کے وقت اکثر ایسے واقعات ہوتے کہ مجھے پکا یقین ہونے لگا کہ مسجد کے حجرے میں کوئی ایسی مخلوق ضرور موجود ہے جس کا تعلق انسانی دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے ہے۔ مسجد کے خطیب صاحب کا حجرہ ایک ایسے کمرے پر مشتمل تھا جو کافی بڑا تھا، اور یہ ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی پرانی لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور اس کے باہر 2 پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ یہ دونوں قبریں اپنے اندر ایک عجیب سی پراسراریت رکھتی تھیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں قبروں کے اوپر ایک بہت بڑا دیودار کا پرانا اور گھنا درخت اگا ہوا تھا۔ اس درخت کے پتے اتنے گھنے تھے اور شاخیں اتنی مضبوط تھیں کہ اس کا سایہ مسجد کے پورے صحن میں پڑتا تھا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے مخیر حضرات اور مستریوں کا خیال تھا کہ اس مسجد کی جگہ کوئی ہندو خاندان یہاں پہلے آباد تھا، جو برسوں پہلے اپنے بھگوان کی پوجا یہاں کیا کرتا تھا اور پھر کسی وجہ سے یہاں سے ہجرت کر گیا۔ کیونکہ انہیں اس مسجد کی تعمیر کے دوران کچھ ایسے آثارات اور واقعات ملی تھیں جن سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں بہت پہلے ایک قدیمی مندر آباد تھا، جو وقت اور موسم کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کے اندر چلا گیا، لیکن اس دور کے گزر جانے کے باوجود اور یہاں رہنے والوں کے جانے کے بعد کوئی ایسی مخلوق تھی جو ابھی تک اس جگہ کا حصہ بنی ہوئی تھی اور انسانوں کی دنیا سے نہیں بلکہ قوم اجنا سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ مخلوق مسلمان نہیں تھی۔ ان بزرگوں کے مطابق جو اکثر مجھے نصیحت کرنے آتے تھے، انہوں نے ان قبروں کے ارد گرد
अक्सर एक जवान और एक अधेड़ उम्र औरत को घूमते फिरते देखा है। बुजुर्ग बताते थे कि इन औरतों ने अपनी बगलों में सफ़ेद और लाल रंग की मूर्तियां रखी होती थीं। इनके मलबूसात हिंदू कन्याओं जैसे होते थे। मैं दीनी अलूम की दिलचस्पी की वजह से इन अमूर में भी खासी दिलचस्पी रखता था, क्योंकि मुझे इस मखलूक पर यकीन था, मेरा ईमान था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों के अलावा एक ऐसी मखलूक भी पैदा कर रखी है जिसे आम इंसानों की हर आँख नहीं देख सकती। बहरहाल मैं अपनी तहकीक जारी रखे हुए था। अब असल कहानी की तरफ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर होने वाले वाक़यात इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। जैसा कि मैं कहानी के आगाज़ में बयान कर चुका हूँ कि मस्जिद और मदरसे के ख़तीब की वफ़ात के बाद मेरी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं। अब अक्सर औक़ात मुझे इसी हुज्रे का रिहायशी बनना पड़ता जो मस्जिद के इहाते के साथ मुंसलिक था, और इसी हुज्रे की खिड़की के बाहर वो पुरानी कब्रें भी मौजूद थीं जिनके बारे में मैंने ख़तीब साहिब से इससे पहले काफ़ी कुछ सुना था। लेकिन खैर, मुझे इस तरह का कोई वाक़या फ़िलहाल नज़र नहीं आया था। आज जुमेरात का दिन था। कल मुझे जुमे के खुतबे के लिए तैयारी के अलावा मस्जिद की कमेटी के इजलास की सदारत भी करनी थी, जिसका मकसद इस मस्जिद की तौसी करना था। मैं इसी वजह से मस्जिद के हुज्रे में ही ठहर गया कि कहीं ताख़ीर न हो जाए। मैंने इशा की नमाज की जमात खड़ी की और फ़ौरन हुज्रे की तरफ चला आया। जो ही मैंने हुज्रे का दरवाज़ा खोला तो कमरे की खिड़की ज़ोर से खुली और किसी के दौड़कर भागने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की के दोनों पर्दे खिसके और खिड़की ज़ोर से हिली और खुल गई। मैंने देखा कि हुज्रे के फ़र्श पर गंदा पानी पड़ा हुआ था। मेरे मुताले की किताब की तरतीब भी हिली हुई थी। ये देखकर मुझे फ़ौरन अपने उन बुज़ुर्गों की बात याद आ गई कि यहाँ कोई जन्नात या दूसरी मखलूक ज़रूर मौजूद है जो इस हुज्रे को अपना मस्कन बनाए हुए है। मैंने खिड़की खोली, अंदर बाहर अच्छी तरह ऊपर नीचे जायज़ा लिया, खिड़की का पर्दा खिसकाया और अपनी दीनी किताबों के मुताले में फिर से मसरूफ़ हो गया, क्योंकि जन्नात की इन शरारतों का मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं है। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। रात के तकरीबन 11 बज गए थे। अब मैं लेटने की तैयारी करने लगा, क्योंकि सुबह जमात की नमाज़ पढ़ानी थी। मैंने आखिरी 4 कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर सो गया। सुबह फजर के वक्त मैंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला ताकि फ़जर की आज़ान दे सकूं। देखा तो मस्जिद के कोने से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे गौर करने पर लगा कि ये किसी औरत के रोने की आवाज़ें हैं। ये सुनकर मैं एकदम अंदर गया, इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे मस्जिद में आते ही मुखालिफ दरवाजे से बाहर निकल गया है। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैंने मस्जिद में फ़जर की आज़ान दी, नमाज़ पढ़ाई और वापस हुज्रे में आ गया। थोड़ी देर के बाद मैं तिलावत करने लगा। मैंने देखा फिर से खिड़की का पर्दा हल्के हल्के खिसक रहा है। अब की बार मैं जाए नमाज पर बैठा रहा, मगर मेरा ध्यान खिड़की की तरफ था। तभी एक सफ़ेद ह्याला नुमा साया मेरे कमरे की खिड़की से हुज्रे में दाखिल हुआ। हुज्रे में दाखिल होते ही इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने लगी और फिर रफ्ता रफ्ता इसने एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। इस औरत की आंखें नीली थीं, बाल भूरे थे और इंतहाई सफ़ेद, निहायत ही नफीस लिबास से ज़ेबतन कर रखा था। वो मुकम्मल औरत का रूप धार गई और देखते ही देखते नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मैंने देखा वो बहुत दर्दमंद कैफियत में लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, वो ज़ारो कतार मेरे सामने रोना शुरू हो गई। मैं हैरान हो गया कि वो मुझसे क्या चाहती है और मेरे सामने क्यों रो रही है। उसके बालों समेत सारे वजूद से पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था अभी अभी किसी चश्मे से नहा कर आई है। मुझे एक लम्हे को ख्याल आया कि कहीं यह गैर इंसानी मखलूक न हो। तभी मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी, दुरूद शरीफ का विर्द किया, फिर अपने आसाब पर काबू पाकर हिम्मत जताई और उस औरत से पूछा, जी बीबी, आप कौन हैं और यहाँ क्या लेने आई हैं? ये जगह औरतों के आने की नहीं है। औरत मेरी बात सुनकर और रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद हो गई। उसके रोने से मैं तंग आ गया। मैंने फिर से गिरजदार आवाज़ में पूछा, भाई तुम कौन हो? मुझसे चाहती क्या हो?
مجھے اس عورت سے زیادہ اب اپنی عزت کا خیال ہو رہا تھا، کیونکہ مسجد کے نمازی اور قرب و جوار کے لوگ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، مجھے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے اس عورت کے ساتھ اس کمرے میں دیکھ لے اور میری ساری عزت خاک میں مل جائے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ تب وہ عورت ایک بار پھر میرے سامنے گریہ وزاری کرنے لگی، کہنے لگی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر تم میری کہانی سنو گے تو یقیناً مجھ سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں دکھوں کی ماری زمانے کی ہاری ہوں، میرا تعلق ایک ہندو خاندان سے ہے۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تو اپنے گھر میں گھنگروں کی چھنکار اور موسیقی کی آواز کے علاوہ کوئی تیسری آواز نہیں سنی تھی۔ ہمارا خاندان بہت ہی رنگین طبیعت اور عیاش پرست واقع ہوا تھا، مگر ہمارے خاندان میں مردوں کو ہی یہ ساری مراعات حاصل تھیں۔ کسی عورت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کا جیون ساتھی بھی چن سکے یا اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ لڑکے جہاں چاہتے اپنی مرضی کی شادی کرتے، چاہے وہ لڑکی اس شادی پر، اس بندھن پر راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 16 سال تھی۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ تمہاری شادی ہم موسیقی کے ایک استاد سے کر دیں گے، وہ چونکہ ہمارے علم کی میراث کے مالک ہیں تو ان کی عزت ہم پر فرض ہے، اور تمہاری صورت میں ہم ان کو نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرا لہو کھول اٹھا۔ میں کیسے اس بوڑھے استاد سے کوئی بندھن بنا سکتی تھی جبکہ وہ میرے ہم عمر بھی نہیں تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں استاد کی نظر سے دیکھا، نہ جانے کب میں ان کی منظور نظر ہو گئی اور انہوں نے میرے والدین کو بھڑکا کر مجھ سے رشتہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب میں بہت پچھتا رہی تھی کہ کیوں استاد جی کے سامنے گئی۔ اگر مجھے ان کی حقیقت اور ان کی نظروں کا مفہوم پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان کے سامنے نہ جاتی۔ بہرحال والدین کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور میرا دل اس رشتے سے مکر رہا تھا، لیکن بے بسی میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہونا قرار پائی۔ میں اس شادی سے سخت پریشان تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس دنیا کو ہی چھوڑ دوں۔ میں جس لڑکے سے پیار کرتی تھی ان دنوں وہ پردیس گیا ہوا تھا، ابھی اسے اطلاع دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں اس کے نام کی مالا جنتی، اسے یاد کرتی، مگر وہ لوٹ کر اتنی جلدی کہاں آتا۔ میرے خاندان والوں کو بھی اس پسندیدگی کا علم تھا، اسی لیے اس کی غیر موجودگی میں یہ شادی کروانا چاہتے تھے۔ جس دن میرے پھیرے ہونے تھے اسی دن شام کو میں اپنے ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ ابا کے کمرے میں اسلحہ کی بھرمار ہوتی تھی۔ اسلحہ کیا تھا؟ اس وقت تو تیر اور کمان کو ہی سب سے بڑا اسلحہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پرانے زمانے کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جن تیر کا استعمال وہ کرتے تھے ان کی نوک پر زہریلا مواد لگا کر رکھتے تاکہ دشمن کا کام اچھے سے تمام ہو اور وہ تیر لگنے کے بعد دوبارہ اٹھ نہ پائے۔ ان تیروں کی زہر ہر گھر میں موجود ہوتی تھی۔ میں نے ابا کے کمرے سے وہ زہر لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت رو رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا۔ میں رامش کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر میں نے اپنی شادی سے ٹھیک 1 دن پہلے زہر کھا کر اپنی جان دے دی۔ میرے ماں باپ اس واقعے سے افسوس کرتے رہ گئے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ میں انتہائی قدم اٹھا لوں گی، لیکن اس کے بعد میری روح کو بھی چین نہیں آیا۔ میں اسی گھر میں بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ میرے خاندان کی آنے والی کئی نسلیں اس گھر میں رہتے رہتے جوان ہو گئیں، اور پھر کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے جب لوگوں کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد برسوں میں نے انتظار کیا، نہ جانے کیا تھا جو مجھے اسی جگہ سے باندھے رہا۔ پہلے پہل میری فطرت تھی کہ میں لوگوں کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں مسجد قائم ہوئی ہے تو میرے شب و روز بدل گئے ہیں۔ میں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں کو دیکھا ہے، یہ سب دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز کے وقت آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز میں شوق سے سنتی ہوں۔ میں یہاں سے اب کبھی نہیں جاؤں گی، نہ ہی جانا چاہتی ہوں، بلکہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں جان گئی ہوں کہ اسلام سے اچھا اور خوبصورت مذہب کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ مہربانی کریں، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیں۔ لڑکی کی کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ خدا نے میرے ذریعے ایک ایسی مخلوق کو شہادت کا کلمہ نصیب کیا جسے ماں سوائے اللہ کے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں نے اس سے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ میں ہندو ہوں، میں نے ساری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ میں نے جب سے یہ قرآن سننا شروع کیا ہے تب سے میرا دل بے چین تھا، لیکن اب ڈرتی ہوں کہ خدا مجھے ان گناہوں کے لیے معاف کرے گا یا نہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی توبہ کے دروازے ہر وقت انسان پر کھلے رہتے ہیں۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر شہادت کو قبول کرے۔ میں نے بھی اس کی خواہش کو پورا کیا۔ کچھ دیر وہ اپنی زبان میں دعا کرتی رہی، کافی دیر وہ دعائیں مانگتی رہی، پھر سجدے سے اٹھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے سلام کیا، پھر اس نے وہی روپ دھارا جس روپ سے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آنن فانن اس نے ایک جست لگائی اور کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ اس روز کے بعد سے مسجد میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے نمازیوں کو تنگی ہوتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک شریر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں مسلمان کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔